لو اما بعد، محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے جو پچھلے کل کے سبق میں اور کل کی قرات میں ایک رکوع سورۃ یوسف کا باقی رہ گیا تھا، اس کی تکمیل کے بعد سورۃ الرعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ الحجر اور پھر سورۃ النحل کا کچھ حصہ اللہ کی توفیق سے تلاوت ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے سننے کی یہ سعادت اور یہ برکت اپنی مہربانی سے قاری صاحب کو بھی اور ہمیں بھی عطا فرمائے، اور یہ محفلیں اور یہ مجلسیں قرآن مجید سننے اور سنانے کی ہمیشہ سدا بہار رہیں اور رمضان المبارک میں مساجد اسی طرح بارونق رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ الرعد اور یہ تینوں چاروں صورتیں یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، مکہ مکرمہ کے بلکہ آخری ادوار میں، اور ان تینوں صورتوں کا موضوع قریباً ملتا ہے، اور وہ ہے توحید کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، اور تیسرا قیامت کا واقع ہونا۔ مشرکین دراصل انہی تینوں چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے، وہ کتابوں میں انہوں نے پڑھا کہ قیامت ہوگی، اور قیامت پر ان کا یقین تھا، ایمان تھا، لیکن رسولوں کے ماننے میں اور ان کی تابعداری میں ان سے جو خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مغضوب اور ضالین، گمراہ یہ قرار دیا ہے۔ یہودیوں کو مغضوب اور نصارہ کو، عیسائیوں کو گمراہ، جس طرح کہ سورۃ فاتحہ میں ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قیامت کے وہ منکر نہ تھے، جنت اور دوزخ کا وہ یقین رکھتے تھے، بلکہ اپنے تئیں وہ اس بات کے مدعی تھے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جہنم میں اگر گئے تو چند دن جائیں گے، ہمیشہ نہیں وہاں رہیں گے۔ گویا وہ سمجھتے تھے کہ جنت اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ لیکن مشرکین مکہ یہ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، رسالت کا بھی انکار کرتے تھے، اور توحید کا بھی انکار کرتے تھے۔ اس لیے مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر انہی تین عناوین پر گفتگو ہوئی ہے، بات ہوئی ہے۔ یہی سورۃ الرعد کی ابتدا کو دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ یہ کتاب کی آیات ہیں اور تیرے رب نے اس کو بالکل حق سچ نازل کیا ہے، یہ کتاب رب کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے،
کسی اور نے اس کو نہ بنایا ہے، نہ کسی نے اس کو پڑھنے کا آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اکثر نے آپ پر ایمان کو قبول نہیں کیا، اور آج بھی اکثریت وہ یہی راہ کفر اختیار کی ہوئی ہے۔ ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کا جب سے یہ سلسلہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قائم فرمایا ہے، سوائے پہلے 10 صدییں، ان کے بعد نوح علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، اکثر نے ان کی تکذیب کی، اکثر نے ان کی دعوت کا انکار کیا ہے۔ یہاں بھی یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ پھر آفاقی دلائل اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیے ہیں کہ اس اللہ نے اس کو نازل کیا ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے۔ یہ اتنی بڑی چھت اللہ ذوالجلال والاکرام نے قائم کر رکھی، اور یہ ایک ہی چھت نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی تہ در تہ 7 چھتیں ہیں، 7 آسمان ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے آسمان کے بعد دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فرق ہے۔ اس کے بعد پھر یہ 7، پھر آسمان، دوسرے سے تیسرے آسمان کے مابین بھی اسی طرح فاصلہ ہے، پھر تیسرا آسمان الگ ترتیب اسی طرح، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں۔ یہ 7 آسمان اللہ ذوالجلال نے اوپر نیچے تہ بتہ بغیر کسی سہارے کے اور بغیر کسی مٹیریل کے صرف اپنے حکم سے ان کو تھام رکھا ہے، اور ساتھ یہ بھی بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی سہارے کے۔ فرمایا وسخر الشمس والقمر، یہ پہلے آسمان میں سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، یہ اللہ ذوالجلال کی بنائی ہوئی اور مقرر کی ہوئی مقدار کے مطابق یہ اس فضا میں تیر رہے ہیں، یہ اس فضا میں تیر رہے ہیں، اور بڑی تیزی اور سرعت سے تیر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ تیرتے ہوئے، یہ چلتے ہوئے ان کی سپیڈ بڑی آہستہ نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی گردش کر رہے ہیں۔ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک نہ ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہوا ہے، نہ انہوں نے اپنی اپنی رفتار کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی ان میں تعطل کوئی واقع ہوا ہے۔ جب سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا اس وقت سے لے کے اب تک، اور آگے بھی جب تک اللہ رب العزت چاہے گا، یہ اسی طرح مسخر رہیں گے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ یہ سورج بھی، چاند بھی اور سارے ستارے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَكُلٌّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت تک یہ چل رہے ہیں۔ ایک وقت سے مراد قیامت کا وقت،
اس وقت تک یہ اسی طرح چلتے رہیں گے. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام یہ تمہارے سامنے اپنی توحید اور یکتائی کی تفصیلی دلائل بیان کرتے. کوئی ایسی چھت نہیں جو بغیر سہارے کے ہو، اور کوئی ایسا نظام نہیں جو اس طرح تیز رفتاری کے ساتھ چل رہا ہو اور وہ صحیح سالم ہمیشہ کے لیے چلے. کوئی نظام ایسا نہیں ہے. ہماری دنیا میں ٹریفک کا مسئلہ ہی دیکھ لیں، آئے دن کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کتنی تباہ کاریاں ہوتی ہیں، لیکن آج تک اللہ کے فضل و کرم سے ان کے مابین کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی ان کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہوا. اور جو رفتار اللہ رب العزت نے مقرر کر دی ہے وہ رفتار ہی یہ چل رہے ہیں. اپنی اپنی رفتار سے نہ ایک منٹ کے تکجا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ تیز ہوئے ہیں نہ آہستہ ہوئے. یعنی ان کا چلنا ایسا ہے کہ نہ وہ اپنی رفتار سے تیز ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ آہستہ ہوئے ہیں. جو رفتار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مقرر کر دی ہے وہ رفتار چلے جا رہے ہیں. فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں قیامت کا یقین ہو جائے کہ جس مالک نے اتنا بڑا نظام قائم رکھا ہے کیا ہے وہ بغیر کسی مقصد اور فائدے کے اور بغیر کسی نتیجے کے تو اللہ ذوالجلال نے یہ قائم نہیں کر رکھا. یہ کوئی بداری کا کھیل تو نہیں ہے جو بداری کھیل تماشا دکھا کے جناب چلا جاتا ہے اور لوگ بھی چلے جاتے ہیں. نہیں، ایک نہ ایک دن اس نظام کا نتیجہ اور اس نظام کا مقصد جو ہے نا وہ انسان کے سامنے آنے والا ہے. تمہیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ یہ دنیا جس نے قائم کی ہے ایک دن اسی کے حکم سے یہ دنیا لپیٹ لی جائے گی، یہ سمیٹ لی جائے گی اور پھر تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہونے والا ہے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا کی ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. پھر آفاقی یعنی آسمان کے ہی نہیں، زمین کے نظام کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے کہ زمین کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنایا ہے. اس میں نہریں ہیں، اس میں دریا ہیں، اس میں پہاڑ ہیں، اس میں ہموار جگہ ہے. کوئی ریت ہے، کہیں ریت ہے اور کہیں پہاڑ ہے، کہیں بھربھری ہے اور کہیں صحیح ہے. یعنی مختلف انداز ہے اس زمین کے بھی، ایک نہیں، ایک کیفیت اور ایک نوعیت نہیں ہے. مختلف انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا ہے. فرمایا وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ. فرمایا کہ رات دن کا ہر ایک چیز جو اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر پھل، ہر ثمر، اس کے جوڑے اللہ ذوالجلال نے بنائے ہیں. فرمایا یغشی اللیل النہار، رات دن کو ڈھانپ رہی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جب رات آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات لپیٹ رہی ہے دن کو، اور جب دن آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رات سمیٹی جا رہی ہے، سمیٹی جا رہی ہے. چادر جیسے کہ کسی کے اوپر ہو، اس چادر کو اوپر سے لپیٹا جا رہا ہے. سفیدی ختم ہو رہی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، اور جب دن چڑھتا ہے تو پھر بالکل یہی کیفیت دن کی ہوتی ہے. رات آگے آگے لپیٹی جا رہی ہوتی ہے اور دن پیچھے سے روشن اور منور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ نظام پورے ایک ترتیب اور ایک ترکیب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے. اور یہ بھی یہ دن اور رات کا پورا نظام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا قائم کیا ہے کہ ان کے طلوع ہونے میں اور اس کے غروب ہونے میں بھی کوئی ایک لمحے کی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہے. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں اس قوم کے لیے بہت بڑی عبرت اور نشانی ہے جو غور و فکر کرتی. جو غور و فکر نہ کرے اس کے لیے تو بڑے بڑے ادلہ اور دلائل بیکار ہیں، لیکن جو غور و فکر کرتا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی اللہ کی وحدانیت، اللہ کے وجود کی اور اللہ ذوالجلال کی یکتائی کی، اللہ ذوالجلال کی وحدانیت کی یہ دلیل ہے.
اسی طرح اس صورت کا یہ آغاز ہوتا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ بالآخر کامیاب اور کامران ہوں گے، اور جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں توحید کا بھی اور قیامت کا بھی، وہ انسان وہ رسوا اور پشیمان ہوں گے۔ اسی طرح یہ فلکی نظام یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ بھی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یکتائی اور اپنی وحدانیت کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، پوچھئے ان سے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا اور زمین کو بنانے والا کون ہے؟ تو کہیں گے قُلِ اللَّهُ، آپ بھی کہہ دیں کہ اللہ۔ مشرکین بھی کہتے ہیں کہ آسمان کو اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، زمین کو بھی اللہ کے علاوہ بنانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، فرمایا کیا تم نے پھر اس اللہ کو چھوڑ کے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ کسی اور کو نفع نقصان کس طرح پہنچائیں گے؟ وہ کسی اور کے نفع نقصان کو کس طرح صحیح کریں گے؟ کسی کو نفع پہنچائیں گے اور کس کو نفع نقصان پہنچائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، مثال دے کے بتلاؤ نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، کیا اندھیرا اور روشنی یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ جب یہ فرق ایک جیسے نہیں ہے تو یہ معبودان باطلہ اور اللہ وحدہ لا شریک کا کیا تقابل؟ فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا ان کے معبودوں نے کوئی چیز بنائی ہے؟ کوئی چیز زمین و آسمان میں، زمین کا کوئی ٹکڑا، آسمان کا کوئی حصہ انہوں نے بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے کہ اللہ ذو الجلال نے بنایا ہے اور یہ اتنا حصہ لات نے بنایا ہے یا عزا نے بنایا ہے یا حبل نے بنایا ہے، زمین کا بھی اور آسمان کا بھی، کوئی چیز بھی انہوں نے نہیں بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دیجئے کہ وہی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ واحد ہے جو سب پر غالب ہے، وہ واحد ہے جو سب پر غالب ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یکتائی اور یکتائی کے ساتھ اس کی قہاریت، یہ بڑی معنی خیز ہے۔ کوئی اکیلا آدمی خواہ بادشاہ کتنے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ قہار نہیں ہو سکتا، وہ سب پہ غالب نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑا بادشاہ ہو، اس کو فوجوں کی ضرورت ہے، اس کو اسلحہ کی ضرورت ہے، اس کو اپنے خدام کی اور وزراء کی ضرورت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان اکیلا کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا، اور اکیلا اپنے مد مقابل پر وہ غالب نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے، اس کو کوئی ہم نوا نہیں چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ ذو الجلال نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، کہہ دیجئے کہ اللہ کون ہے؟ ایک ہے، اور اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اکیلا انسان وہ کسی سے بے نیاز نہیں ہے، دوسرے انسان سے بے نیاز نہیں ہے۔ اس کے گھر کا نظام ہو، اس کے شہر کا نظام ہو، اس کے ملک کا نظام ہو، وہ اکیلا نہیں چل سکتا۔ اس کے آوان و انصار کے بغیر، گھر کا نظام بھی اپنی بیوی بچے اور بیٹوں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ گھر کے مختلف کام تقسیم کر کے پھر گھر کا نظام چلایا جاتا ہے۔ کوئی اکیلا آدمی اپنے سارے کام بے نیازی سے مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی، یہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ واحد ایک ہے، وہ صرف ایک ہے، اور وہ اکیلا ہے جو سارے کام اپنے کن کے لفظ سے کر رہا ہے۔ جو حکم دیتا ہے ہو جاتا ہے، یہی اس کی کامیابی ہے۔
اور یہی اس کی توحید اور یہی اس کی کیا ہے الوہیت. یعنی جہاں بھی الواحد القہار اور وہاں کیا ہے احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایک ہے اور سب پر گیا ہے وہ غالب ہے. اکیلا کوئی دوسرے پہ غالب نہیں ہے. ہمارے سامنے سپر طاقتیں بھی ہیں، ہمارے سامنے بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے صاحب ثروت، صاحب مال، ان کی مثالیں موجود ہیں. وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کرتا، دکان نہیں چلا سکتا، گھر نہیں چلا سکتا. لیکن اللہ ذوالجلال نے اتنا بڑا نظام چلایا ہے یا نہیں چلایا؟ کس کے نظام، کس کے سہارے؟ صرف لفظ کن کے سہارے. کن کہا ہے، اللہ نے کہا چلو، بن گیا، نظام چل رہا ہے. تو یہ فرق ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ سب پر غالب ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے وہ ہو بھی جاتا ہے. انسان حکم دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں. حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس وقت تک تم نہیں کچھ کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نہ چاہے تو تم کچھ کر بھی نہیں سکتے. تمہارے دل میں بھی کسی کام کا داعیہ نہیں آ سکتا، دل میں چاہت نہیں پیدا ہو سکتی، دل میں تمنا اور خواہش نہیں پیدا ہو سکتی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے تو. لیکن اللہ وحدہ لا شریک یفعل ما یشاء ہے. اللہ یفعل ما یشاء ہے، اللہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے. انسان جو چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا، انسان جو چاہتا ہے وہ پا نہیں سکتا. یہ صفت اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی یہ صفت نہیں ہے. اس طرح اس صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے توحید کا تذکرہ کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا بھی، اور جنت اور دوزخ کا حال بھی اللہ ذوالجلال نے بیان کیا ہے. اور نبی علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے اس صورت میں تسلی بھی دی ہے. اور اسی طرح پھر اگلی صورت ہے، اس میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا فرمایا؟ سورۃ ابراہیم میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. فرمایا کہ یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو تیری طرف نازل کیا ہے. کس لیے نازل کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں. روشنی ہدایت کی ایک ہے، لیکن اندھیرے متعدد ہیں. ایک اندھیرا کفر و شرک کا ہے، ایک خواہشات کا ہے، ایک اندھیرا شہوات کا ہے، ایک اندھیرا بدعات کا ہے، ایک جھوٹی تمناؤں اور آرزوؤں کا ہے. کتنے اندھیرے ہیں جس میں انسان الجھا ہوا ہے. ان تمام اندھیروں سے بچ کے نور کے راستے پہ لے آنا، یہ مقصد ہے کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم. اور یہ اللہ نے، ان کے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا. تم نے اپنے آپ تو اعلان نہیں کیا، آپ نے اپنے از خود تو یہ اعلان نہیں کیا. 40 سال خود فرمایا نا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. 40 سال میں تم میں پہلے رہا ہوں، تمہیں عقل نہیں آتی؟ کبھی ایسے میں نے باتیں کی تھی؟ کبھی یہ دعویٰ کیا تھا جو میں اب کر رہا ہوں؟ نہیں کی تھی. ایسی کوئی بات پہلے تمہاری سماعت میں نہیں آئی، لیکن اب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے پہ کہہ رہا ہوں. یہاں بھی وہی بات ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وفی آگے الی صراط العزیز الحمید، اس رب کے راستے کی طرف جو غالب ہے اور حمید ہے، جو غالب ہے اور حمد والا ہے، تعریف کرنے اپنے لائق تعریف، اس کی طرف سے یہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے، یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اصل مسئلہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا ہے. بات سمجھیے، اصل مسئلہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا ہے، اصل مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے، اصل مسئلہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا نہیں ہے.
ولادت سے کے بعد اسی قرآن مجید میں جب نبوت اللہ ذو الجلال نے عطا فرمائی ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ اب دیکھیے کتاب اور حکمت کی تعلیم یہ کب نبی علیہ السلام نے دی ہے؟ 40 سال کے بعد، جب نبوت ملی، جب رسالت ملی۔ اور اس سے پہلے نبی تو تھے نا، یعنی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 40 سال تک ان میں رہے۔ اور اس 40 سال کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم کھلی گمراہی میں تھے۔ اس وقت ہدایت کی روشنی ان کے پاس نہیں تھی، نہ اللہ نے حکم دیا تھا، بات سمجھے، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ ہدایت کی روشنی تھی، بلکہ تم ظلمات میں اور گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ یہ اس بات کی اصل دلیل ہے کہ اصل مقصد نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہے، نبوت اور رسالت ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ ولادت نہیں، ولادت کی بجائے بعثت ہے، یعنی انقلاب آیا ہے تو وہ ولادت سے نہیں آیا۔ مسلمانوں اور کافروں کے مابین امتیاز ہوا ہے تو وہ ولادت سے نہیں ہوا، وہ بعثت سے اور رسالت سے ہوا ہے۔ بعثت سے 40 سال تک وہ کیا کرتے رہے کہ محمد امین تھے، محمد صادق ہیں، محمد جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ بلکہ جس وقت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا ہے تو روض العنف میں ہے کہ ابو طالب سردار نے خطبہ نکاح میں پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا خطبہ نکاح میں فَإِنَّ ابْنَ أَخِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يُعَاذُنُ بِهِ فَتًى مِّن قُرَيْشٍ إِلَّا رُجِّحَ بِهِ شَرْفًا وَفَضْلًا وَنُبُلًا۔ کوئی ہے نوجوان، میرا جو بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، شرف کے اعتبار سے، عقل مندی کے اعتبار سے، ذہانت اور جوانی کے اعتبار سے جتنی اچھی اور بھلی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ میرے اس بھتیجے میں موجود ہیں، سوائے وَأَمَّا الْمَالِ، اما المال، مال نہیں ہے، لیکن مال کیا ہے؟ فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ، یہ ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے، ڈھلتا ہوا سایہ ہے، یہ اب یہاں ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہاں جائے گا۔ یہ مال ہمیشہ مالدار کے پاس نہیں رہتا، مالدار کے پاس ہمیشہ مال نہیں رہتا۔ ایسے افراد بھی آپ نے دیکھے کہ جو اربوں میں کھیلنے والے تھے لیکن بعد میں ایسے بھی ہوئے جو کنگال ہو کے رہ گئے، غریب اور فقیر ہو کے رہ گئے۔ مال کسی کی میراث نہیں ہے، اللہ ذو الجلال جس کو چاہے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے ابو طالب یہی کہتے ہیں کہ مال میرے بھتیجے کے پاس نہیں ہے، لیکن مال ہونا کوئی عزت کا باعث نہیں ہے۔ اصل چیز عقل ہے، اصل چیز شرافت ہے، اصل چیز امانت ہے، اصل چیز دیانت ہے۔ اور لا یعاذر بہ فتى من قریش، قریش کا کوئی نوجوان میرے بھتیجے کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ بات کہتا ہے ابو طالب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جس وقت آپ محمد رسول اللہ نہیں ہیں، لیکن جب محمد رسول اللہ بنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ابو طالب بھی مخالف ہے، پھر سارے قریشی مخالف ہیں، سارے مخالفت پر اتر آئے ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ تو اصل مسئلہ بعثت کا ہے، اصل مسئلہ رسالت کا ہے، اصل مسئلہ ولادت اور پیدائش کا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو بہت سی خرافات سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن ہم اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ بعثت کے مسئلے سے ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ایک عملی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک انقلاب آتا ہے۔ بعثت سے یہ انقلاب نہیں آتا، بعثت کے ماننے نہ ماننے سے کوئی انقلاب واقع نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم بھی عیسائیوں کی طرح ولادت منا کے سارا سال خاموشی سے سو جاتے ہیں، وہ بھی ولادت کا دن 25 دسمبر کو مناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا کیا سبق دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے برداشت کا کیا سبق دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے مسکنت اور فقیری کو کس طرح ترجیح دی ہے، یہ چیزیں ہمیں یاد ہی نہیں ہیں، نہ کسی عیسائی کو یہ چیزیں پیش نگاہ ہوتی ہیں، وہی کیفیت ہمیں ہے، ہماری ہے۔ پھر اسی صورت میں اس کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے نام پر یہ صورت ہے ان کا ذکر کر کے قریش مکہ کو اس بات کی طرف جھنجھوڑا ہے کہ آج جس شہر میں تم آباد ہو، غور کرو یہ کس نے بسایا تھا، یہ شہر تمہارے جد امجد نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا تھا، اور انہوں نے بھی آباد کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو صنم پرستی سے بچانا، مجھ کو اور میری اولاد کو وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اصنام صنم پرستی سے بچانا۔ انہوں نے دعائیں کی تھی اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ اور صنم کے صرف یہ معنی نہیں ہے کہ مورتی بنا لی جائے، لکڑ کی یا پتھر تھی یا کسی اور دھات کی، بلکہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اور یہی بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، کلو بات تاسکو وہ تعتمد علیہ فہو صنمک، کہ جس پر تو اعتماد کرتا ہے، جس پر تو بھروسہ کرتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ تیرا صنم ہے، تیرا وہ صنم ہے جس پہ تیرا اعتماد اور تیرا بھروسہ ہے، اللہ کو چھوڑ کے وہ انسان ہے، وہ فرشتہ ہے یا کوئی اور ہے، وہ تیرا صنم ہے۔ صنم صرف یہ لکڑی کا یا پتھر کا بنایا ہوا نہیں، تو اللہ انہوں نے تو دعائیں کی تھی کہ یا اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی ہر ایک کی پرستش سے ہمیں بچانا، لیکن آج تم کہاں سر مار رہے ہو، تم کہاں پھرے جا رہے ہو، تمہارے اعتقادات اور تمہارے مقاصد وہ کیا ہیں؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ ذکر کر کے اہل مکہ کو جھنجھوڑا ہے کہ کہاں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور کہاں آج تمہارا عمل۔ پھر آخر میں سورت الحجر ہے، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے اور رسالت کا بھی آخر میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں پہلی قوموں کا تذکرہ ہے۔ پہلی قوموں میں بالخصوص پہلی قوموں میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی، اور پھر اسی طرح اصحاب الایکہ، اس سے مراد حضرت شعیب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ان قوموں کی بربادی اور تباہی کا اللہ ذوالجلال نے تذکرہ کر کے اشارہ کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کا عذاب چکھا ہے، یاد رکھو اگر تم بھی اسی روش پر رہے تو تم بھی اللہ ذوالجلال کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اور نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا ہے کہ آپ اللہ کے بھروسے پر یہ دعوت دیتے رہیں، اور جب تک جان میں جان ہے اللہ کی بندگی کرتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک جب تک جان میں جان ہے تم اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کرتے رہیں۔ اور یہی نبی علیہ السلام کا کیا تھا؟ زندگی بھر معمول تھا۔ آخری وقت میں بھی آپ نے الصلاۃ فرمایا تھا، اور آخری وقت میں اللہم بالرفیق الاعلیٰ فرمایا تھا، اللہ کی عظمت اور اللہ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس طرح ان تینوں صورتوں میں کیا بیان ہے؟ اللہ کی توحید کا، انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کا، اور قیامت کے قائم ہونے کا۔ یہ دلائل ہے قدر مشترک ان تینوں صورتوں کے حوالے سے۔ باقی جو بات سورۃ النحل کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل کے سبق میں اور کل کی منظر میں اللہ نے توفیق دی تو کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔